آواز قدرت آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ واپس آ جا میری طرف اس حالت میں کہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ ہے کوئی اس آیت کی تفسیر کوئی بتا سکتا ہے کہ اس آیت کی تفسیر کون ہے سوائے حسین مظلوم کربلا کے؟ ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ ہم کہاں آئے ہیں؟ ہم کس منزل پر ہیں؟ ہم وہاں ہیں جہاں سے جنت کو راستہ جاتا ہے۔ ہم اپنے گناہوں کی تلافی اور معافی کریں امام کی بارگاہ میں آئے ہیں، جتنا ہو سکے گریہ وزاری کریں امام کی بارگاہ میں۔ یا حسین شہید، ہم دور سے کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، امام نے آپ کو قریب بلا لیا، آؤ میرے قریب آ کر کہو۔ کچھ تو آپ کے اندر ایسی چیز صفت دیکھی امام نے کہ تم میرے محب ہو، میرے چاہنے والے ہو، آؤ میرے پاس۔ اور یہی نہیں، حالات ایسے بنے کہ ایک ماں کو بھی بلا لیا کہ تیرا بیٹا وہاں اس منزل پر ہوگا، تو بھی میرے پاس آ جا تاکہ تجھے صبر مل سکے کہ میں نے علی اکبر کے سینے سے کس طرح سے برچھی کی یعنی کو کھینچا تھا۔ غور فرمائیں اور سوچیں اور غور کریں اور کس منزل پر ہم ہیں۔ ہاں حسین، یہ بارگاہ وہ ہے، یہ مقام وہ ہے جہاں آپ کا سانس لینا بھی عبادت میں شمار ہو رہا ہے، آپ کا چلنا پھرنا رکنا ٹھہرنا سب عبادت میں شمار ہو رہا ہے حسین کی بارگاہ میں۔ حسین و منی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین، گلا کٹا کے شریعت بچا رہے ہیں حسین۔ کرے گا خانہ کعبہ بھی اس زمین کو سلام جہاں پر اپنا مصلی بچھا رہے ہیں حسین۔ غور کیجئے اور سوچئے کہ حسین نے آخری وقت میں بھی سر کو سجدے میں رکھا اور عبادت الہی سے غافل نہیں ہوئے، نماز سے غافل نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کون سی روایت پیش کروں آپ کے سامنے؟ مطالب و مفاہیم میرے سامنے آ رہے ہیں۔ کون سی مقتل کی روایت پڑھوں؟ کیا یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ آج آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں کل زینب بچوں کا پہرا دے رہی تھی؟ ہاں ایسے نہیں، دل کھول کے رونا ہے، پرسہ دینا ہے۔ ہاں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ روایت پڑھوں گا مقتل کے مسائل زیادہ ہم آئے کیوں ہیں؟ مقتل کی روایت سنیے۔ 5ویں امام کے گھر میں مجلس منعقد ہو رہی تھی، امام زمین پر تشریف فرما تھے، خطیب ذاکر ممبر پر تھا۔ ایک مرتبہ امام کا صحابی ابو بصیر اسدی آنکھوں پر رومال رکھے ہوئے رو رہا تھا۔ امام نے آواز دی، ابو بصیر، کہا لبیک یا ابن رسول اللہ۔ امام نے فرمایا ابو بصیر میرے جد کے مصائب ہو رہے ہیں اور تو رو نہیں رہا؟ کہا مولا یہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا رومال دکھایا۔ امام نے آواز دی اس طرح سے نہیں بلکہ اس طرح سے رویا کر جس طرح سے جنت میں دادی فاطمہ چیخیں مار مار کر روتی ہے، واہ حسینہ واہ عباسہ والیہ۔ توجہ کریں، آپ خالی تصور کریں، ذہنوں میں سوچیں کہ ہم کس مقام پر بیٹھے ہیں۔ جملہ کہہ دوں ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ ہم وہاں بیٹھے ہیں جہاں حسین کبھی علی اکبر کا لاشا مقتل سے لے کر آئے، جہاں حسین عباس کا علم لے کر آئے ہم اس جگہ بیٹھے ہیں۔ نہیں ہم اس جگہ بیٹھے ہیں جہاں حسین قاسم کے لاش کے ٹکڑے ابا کے دامن میں لے کر آئے۔
اللہ اکبر، یہ خیام حسینی آپ نے زیارت کی، خیام کی، کہیں عباس کا خیمہ، کہیں آقا حسین کا، کہیں امام زین العابدین کا اور شہزادی زینب کا خیمہ۔ ہاں یہ نشان بنا دیے دکھانے کے لیے، لیکن ہائے ذرا سوچئے مقتل میں ہے کہ آدھی رات تک شب عاشور حسین اسی جگہ اسی مقام پر عبادت خدا میں مصلی پر مشغول رہے، سکینہ حسین کے مصلی کے قریب لیٹی رہی، حسین عبادت کرتے رہے۔ جب دیکھا رات کا آدھا حصہ گزر گیا، سکینہ کو اپنے سینے پر لٹایا، اے بیٹی آخری بار میرے سینے پر لیٹ لو، کل نہ یہ سینہ ہوگا نہ یہ خیمہ ہوگا۔ ہاں حسین اٹھے، آہستہ سے مقتل کی طرف چلے جہاں آپ ابھی ہو کر آ رہے ہیں مقتل میں۔ حسین آدھی رات کے بعد شب عاشور، مقتل کی روایت ہے کہ مقتل کی طرف چلے، رات کا سناٹا ہے، آہستہ آہستہ حسین جا رہے ہیں۔ جناب عباس کے خیمے کی زیارت کی ہے آپ نے، اس سے پہلے جو خیمے تھے وہ اصحاب کے خیمے ہیں، وہ امام حسین کے انصار کے خیمے لگے ہوئے ہیں، جہاں زہیر ابن قین کا خیمہ ہے، کہیں حبیب ابن مظاہر کا خیمہ تھا، کہیں ہانی ابن عروہ کا خیمہ تھا۔ ہاں ہاں عزیزو، ایک مرتبہ حسین آہستہ سے خیمے سے باہر نکلے ہوں گے، مقتل کی طرف جا رہے تھے۔ مقتل کی روایت ہے کہ آہستہ سے پیچھے کسی آنے کی آہٹ محسوس ہوئی، حسین نے مڑ کر دیکھا، آواز دی، کون؟ آنے والے نے کہا مولا آپ کا خادم نافع۔ کہا نافع کیوں آئے ہو؟ کہا مولا رات کا سناٹا ہے، سامنے دشمن کثیر تعداد میں ہے، اگر اب کچھ ہو گیا تو میں آخرت میں رسول خدا کو کیا جواب دوں گا؟ امام نے نافع کا ہاتھ پکڑا، ایک مرتبہ مقتل کی طرف چلے، ایک مقام پر کھڑے ہو گئے، آواز نافع اس مقام کو پہچانتے ہو؟ یہ کون سا مقام ہے؟ کہا نہیں مولا نہیں پہچانتا۔ آواز انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا نافع یہ وہ جگہ ہے جہاں کل حبیب ابن مظاہر گھوڑے سے زمین پر آئیں گے۔ حسین آگے بڑھے، ایک ایک اصحاب کی جگہ بتاتے رہے، ایک مقام پر رک گئے، آواز دی نافع اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں پہچانتا۔ آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نافع یہ وہ جگہ ہے جہاں کل میں جوان لال کے سینے سے برچھی کی عینی کو کھینچوں گا۔ حسین آگے بڑھے، آواز دی نافع اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں پہچانتا۔ آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کل میرا برابر کا بھائی عباس ارے گھوڑے سے زمین پر آئے گا۔ بس ایک مرتبہ ایک بلندی کی طرف چڑھے، آواز دے نادی نافع ارے اس مقام کو پہچان لو۔ کہا مولا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا کل 6 مہینے کا بچہ ہوگا، میرے ہاتھوں پر آؤں گا، وہ تیر حرملہ کا نشانہ بنے گا۔ ہاں ہاں نہیں روئیے، اس طرح سے نہیں، چیخے مار مار کر رو لیجیے۔ نافع کہتا ہے کہ امام نے میرے ہاتھ کو چھوڑ دیا، آواز نافع اسی جگہ کھڑے رہنا، آگے مت بڑھنا۔ ایک مرتبہ نافع کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین ایک تیزی کے ساتھ جلدی جلدی ایک نشیب کی طرف چلے، ہلکی چاندنی ہو رہی تھی، کیا دیکھا ایک نشیب میں کوئی بی بی اپنے بالوں کو بکھرائے ہوئے ارے زمین کو صاف کر رہی تھی۔ نافع کہتے کہ حسین آگے بڑھے، آواز دی اماں حسین آ گیا۔ اماں حسین آ گیا۔ سیدہ نے کلیجے سے لگایا، میرے لال وہ جگہ صاف کر رہی ہوں جہاں کل تیرا گلا ہوگا، شمر کا کند خنجر ہوگا۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں ہاں ہاں، ایک ماں کے دل کی تسلی دے لیجئے عزیزوں، ایک ماں کو پرسہ دے لیجئے۔ ماں بیٹھی ہوئی ہے آپ کے درمیان، میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب شام میں سیریا میں اس ماں نے اپنے جوان بیٹے کی خبر سنی کہ میرا بیٹا ایک حادثے کا شکار ہو گیا، جوان بیٹا تھا نا، روح بڑی مشکل سے نکلی ہوگی، لیکن ایک تعزیت کے طور پر جملہ کہنا چاہتا ہوں، اے ماں، ارے ایک ماں کے پاس تھی، ایک ماں کے پاس تھی۔ کون سی ماں کے پاس تھی؟ کہ جو زینب جب بچوں کے لاشیں آئے، ایک مرتبہ آواز دی، ہائے میرے بچوں میں سرخرو ہو گئی، تم نے اپنی جان ماموں پر قربان کر دی۔ ہاں، ارے تم نے اپنے بچے کی حادثے کی خبر سنی کہ تمہارا بچہ اس دنیا سے چلا گیا، لیکن کچھ بیویاں تھیں، ارے بیویوں نے سہارا دیا، ارے تمہیں پرسہ دیا نا، سب نے دلاسا دیا، سب نے پرسہ دیا، لیکن زینب کے دل سے پوچھو، ذرا زینب کے دل سے پوچھ لو کہ جب لاشیں آئے اور محمد کے کٹے ہوئے سر آئے تو کس نے پرسہ دیا؟ ہائے کوئی نہیں تھا، ہاشم کے تازیہ نے۔ ہاں ہاں ہاں، میری ماں بہنوں نے آپ کو پرسہ دیا، آپ کو دلاسا دیا، آپ کو تسلی دی۔ ارے جب آپ وطن واپس جائیں گی نا، ابھی 4-5 دن کے بعد وطن واپس آپ کو جانا ہے، آپ کا شوہر موجود ہے، آپ کے عزیز و اقارب موجود ہے، لیکن ہائے ذرا زینب کے دل سے پوچھو کہ جب مدینے واپس گئی تھی تو عبداللہ پہچان نہ سکے کہ ہائے یہ زینب ہے یا کون ہے۔ بس میں نے مجلس کو تمام کر دیا، آپ نے پرسہ دے لیا، دل کھول کے پرسہ دے لیا، لیکن اتنا تصور کر لو کہ یہ آپ خیمہ گاہ میں ہیں، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حسین 6 مہینے کے بچے کا لاشا لے کر آئے ہوں گے۔ جب اس در پر پہنچے تھے اور آواز دی تھی، 7 مرتبہ آگے 7 مرتبہ پیچھے، زبان پر تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی خیمے کے در پر حسین نے آواز دی تھی، رباب آ کر آ جاؤ، اپنے بچے کو لے جاؤ، لیکن رباب سے پہلے سکینہ دوڑی، اے بابا آپ علی اصغر کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی۔ حسین نے زبان سے کچھ نہ کہا، ابا کا سایہ ہٹایا، زینب غش کھا گئی۔ ہاں ہاں ہاں، اجرکم اللہ، اجرکم، یہ خیام ہے، یہ خیام ہے۔ میں کیسے وہ روایت بھول جاؤں، میں مقتل کی روایت بغیر پڑھے کیسے آگے بڑھ جاؤں۔ بس عزیزو، حسین شہید جب ہو گئے، الا قتل الحسین بکربلا کی آوازیں بلند ہو گئی، تو چاہیے ظالموں کو یہ تھا کہ سید سجاد کے پاس آتے، اے سید سجاد حسین کا پرسہ قبول کر لو، علی اکبر کا تعزیت لے لو، قاسم کا پرسہ لے لو، لیکن عزیزو کیا ہوا؟ حکم دیا گیا، یہی خیام تھے، ان خیاموں میں آگ لگائی جائے، ان خیاموں میں آگ لگائی جائے۔ عزیزو ذرا سوچئے کہ جب بیویاں خیموں میں ہوتی ہیں تو کیا منظر ہوتا ہے۔ ایک خیمے میں آگ لگی، سیدانیاں نکل کر دوسرے خیمے میں آ گئی، دوسرے خیمے میں آگ لگی۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب خیموں میں آگ لگ رہی تھی تو چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے بلک بلک کر نکل رہے تھے، لیکن ظالم نیزے کی انیوں سے آگ کی طرف کر رہے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 2-3 منٹ کی زحمت ہے، بس تصور کیجئے کہ یہ خیام حسینی ہے، رات کا سناٹا ہے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بچی جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، مقتل کی طرف دوڑ رہی تھی، مقتل کی طرف جا رہی تھی۔ حمید بن مسلم نے یہ سوچا کہ بچی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جل کر ختم ہو جائے، لاؤ دوڑ کر اس بچی کے آگ کو بجھا دوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں بچی کے پیچھے پیچھے دوڑا، بچی اور تیز دوڑ رہی تھی۔ ایک مرتبہ بچی کہاں تک تیز دوڑتی، 3 دن کی بھوکی پیاسی تھی نا، ایک مرتبہ زمین پر گر گئی۔ حمید بن مسلم قریب پہنچا، بچی نے آواز دی، اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سیدہ کی پوتی ہوں۔
حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے آگ کو بجھایا، بچی نے جب مہربان پایا تو آواز یہ شیخ مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ کہا نجف جا کر کیا کروں گی؟ کہا اپنے دادا سے فریاد کروں گی، اے دادا میرے بابا نے جو گوشوارے پہنائے تھے ظالموں نے چھین لیے۔ لیجئے مجلس کو تمام کر دیا۔ بس یہ خیام حسینی کا تصور ہے، مقتل کا تصور کیجئے۔ آپ ابھی چل کر آئے ہیں نا، لیکن کچھ وقت لگا، چلنے میں پریشانی ہوئی، آپ نے کوئی لاشا نہیں دیکھا، آپ سے کوئی لاشا نہیں ٹکرایا، آپ کے سامنے بھوک پیاس نہیں تھی، لیکن تصور کیجئے کہ سن 61 ہجری 10 محرم کا دن جب گزر گیا، خیموں میں آگ لگ گئی تو زینب نے بچوں کو شمار کیا، ایک بچی نہیں ہے۔ اب زینب کیسے گئی ہوگی قتل گاہ؟ ذرا سوچئے کہ مقتل تک زینب کیسے گئی ہوگی جبکہ لاشیں پڑے ہوں گے، کہیں عباس کا لاشا، کہیں اون محمد کا لاشا، کہیں قاسم کا لاشا۔ عزیزان گرامی زینب نہر فرات کے قریب گئی، عباس ارے سکینہ کو تو نہیں دیکھا، سکینہ نظر نہیں آ رہی، کوئی جواب نہیں آیا۔ زینب آگے بڑھی، رات کا سناٹا ہے، آواز دے رہی ہے سکینہ سکینہ سکینہ۔ ایک کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، آہستہ بولو، سکینہ میرے سینے پہ آرام کر رہی ہے۔ زینب قریب گئی، سکینہ کو اٹھایا، بیٹی یہ بتا دے تو نے باپ کو کیسے پہچانا؟ لاش دو طرح سے پہچانی جاتی ہے، یا تو کپڑے ہوں یا سر ہو، تیرے باپ کے جسم پر ظالموں نے لباس چھین لیا، سر اتار لیا۔ آواز دی پھوپھی اماں، جب خیموں میں آگ لگ رہی تھی، شمر تماچے لگا رہا تھا، میں مقتل میں دوڑی، آواز دے رہی تھی بابا بابا۔ اس کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، اے بیٹی میرے سینے پا جا، بہت دیر ہو گئی، میرے سینے پر آرام کر لے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الہی بحق الزہرا، الہی بحق الزہرا، الہی بحق الزہرا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اس مجلس عزا کا مرحوم کے درجات کو بلندی عطا فرما، یا اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی عزت اور عظمت کا واسطہ، ان خیام حسینی کا واسطہ، تمام زائرین کی زیارت کو شرف قبولیت عطا فرما، یا اللہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا قرآن کی عزت و عظمت کا واسطہ، میرے معبود ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے شہدائے کربلا علیہ السلام کا، جو زیارات کے مشتاق ہیں انہیں جلد سے جلد زیارت کا شرف حاصل فرما دے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں صحیح و سالم اپنے وطن واپس پلٹا دے۔ میرے مولا آخری زیارت قرار نہ دینا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی عزت و عظمت کا منتقم خون